مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 30 جمادی الاول 1447 ہجری بمطابق 21 نومبر 2025 عیسوی۔ موضوع: گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کریں۔ خطیب فضیلۃ الشیخ صلاح البدیر حفظہ اللہ، ترجمہ ثناء اللہ صادق تیمی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس کا تقرب حاصل کرتا ہے، وہ اسے اپنی رحمت سے قریب کر لیتا ہے۔ جو اس کا فرما بردار اور نیکوکار ہوتا ہے اسے بڑے انعامات سے نوازتا ہے اور خطا کاروں اور گنہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک ایسے بندے کی طرح جو خلوص، تصدیق اور یقین کے ساتھ گواہی دے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے بہترین ہیں۔ اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، ایسی رحمت اور سلامتی جس سے دل کا بوجھ ختم ہو جائے۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے کوتاہی کی اور گناہ کیا، اور بدبخت اور نامراد لوگوں سے مشابہت بھی اختیار نہ کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ مسلمانوں، تم ایسی دنیا میں ہو جو غموں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے غم جھلسا دینے والے ہیں، اس کی مصیبتیں چھلک رہی ہیں، اس کے حادثات سخت ہیں اور اس کی مشکلات بھاری ہیں، کی رہائش غیر معمون ہے، اس کے وعدے ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے رشتے کمزور ہیں۔ یہ ایسا گھر ہے جو صرف ایک سراب کی مانند چمکتا ہے، بادل کی طرح گزر جاتا ہے اور چمکتے سراب کی طرح دھوکہ دیتا ہے۔ اس کا زوال یقینی ہے، اس کی خوشحالی پائیدار نہیں، اس کی مشقت دور نہیں ہوتی، اس کی آزمائش ختم نہیں ہوتی، اس کی رونق مرجھانے والی ہے، اس کے زندہ لوگ فنا ہونے والے ہیں اور اس کے باسی مسافر ہیں، کچھ ٹھہرے ہوئے ہیں اور کچھ کوچ کرنے والے ہیں۔ وہ اس میں صرف نشانہ ہیں۔ دنیا انہیں اپنے تیروں سے نشانہ بناتی ہے اور انہیں ہلاک کرتی ہے، گویا ان کی حالت پلٹ گئی ہے اور وہ کوچ کرنے کی پکار لگا رہے ہیں۔ قبریں ان کا ٹھکانہ بن گئی ہیں اور ان کے مال و زر وراثت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دنیا شام کو اپنے بچوں کو بہلاتی ہے اور صبح اپنے ساتھیوں کو روتا چھوڑ جاتی ہے؟ دنیا کی لذتیں دھوکہ ہیں اور اس کے وعدے جھوٹے ہیں، اور دنیاوی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور دنیاوی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کا گھر ہی ان کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یہ بے وقت دنیا محض ایک سایہ ہے جو زوال پذیر ہے اور خواب کی مانند ہے جو آ کے چلا جاتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر یہ حق ہے کہ دنیا کی کوئی چیز طرف تو بلندی نہ اختیار کرے مگر یہ کہ وہ اسے پست کر دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ ایسا گھر ہے جسے آفتیں بدل دیتی ہیں، مصیبتیں گھیر لیتی ہیں اور مصائب اور بلائیں اسے مقدر کر دیتی ہیں۔ موت نے یہاں اپنی تلواریں سونت رکھی ہیں اور لوگوں کے درمیان اپنی ہلاکتیں بکھیر دی ہیں۔ جو ابھی نہیں مرا وہ بعد میں مرے گا، اللہ کا فرمان ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ زندگی نہیں بنائی، تو کیا اگر تم مر جاؤ تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے ذریعے آزماتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہم سے پہلے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ہم سے پہلے والے؟ وہ لوگ جو زینت اور خوبصورتی تھے۔ ہم نے کتنے ہی زندہ لوگوں کو مردہ دیکھا، اور جلد ہی ہمارے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو ہم نے دیکھا۔ ہمارے دوست اور ہم نشیں کہاں ہیں؟ ہمارے رفیق اور ہم مجلس کہاں ہیں؟ موت کے تاروں نے انہیں اچک لیا اور موت کے نیزوں نے انہیں گرا دیا۔ اے گناہوں اور غفلتوں میں ڈوبے ہوئے انسان، کیا تم نے اپنے آبا و اجداد کی قبروں سے عبرت نہیں لی؟ کیا تم نے گزرے ہوئے بھائیوں اور بہنوں سے سبق نہیں سیکھا؟ قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دیکھ کہ قبروں میں کتنے مردے پڑے ہوئے ہیں، وہ چل بسے اور تم بھی ان کے بعد ہمیشہ نہیں رہو گے۔ اس زندگی میں ہمیشہ رہنا کہاں ہے؟
اللہ کے بندو، موت کے حملہ آور ہونے اور نازل ہونے سے پہلے تیاری کر لو، اور موت کے آنے اور قریب ہونے سے پہلے اپنا زاد راہ لے لو۔ تمہیں فانی دنیا دھوکہ نہ دے اور تمہیں باقی رہنے والے گھر یعنی آخرت سے غافل نہ کرے، اس کی آرائشیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، اس کی لذتیں تمہیں بے خبر نہ کر دیں، اس کے فتنے تمہیں گمراہ نہ کر دیں، اور اس کے شیطان اور بہکانے والے تمہیں بہکا نہ دیں۔ اے نافرمان انسان، اپنے حال پر غور کر، اپنے انجام کے بارے میں سوچ، اور اس وقت کو یاد کر جب تیرا زمانہ گزر جائے گا، تیری بنیاد اکھڑ جائے گی، تیرا نامہ اعمال کھول دیا جائے گا اور تیری میزان ہلکی پڑ جائے گی۔ کیا تو گناہوں اور نافرمانیوں پر خوش ہوتا ہے اور اس دن کو بھول جاتا ہے جب پیشانیوں سے پکڑ کر لایا جائے گا اور تو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اور تجھے کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ رب العالمین نے سب کچھ شمار کر رکھا ہے۔ تجھے کس چیز نے بہکایا، کس نے تجھے دھوکہ دیا، کس چیز نے تجھے اپنے مالک کی نافرمانی پر جری کیا، کس چیز نے تجھے برباد کیا اور تیرا راستہ بھٹکایا، یہاں تک کہ تو نے اس جبار رب کے سامنے وہ کچھ کیا جو اس کے لائق نہیں، حرام کام کیے اور گناہوں کا مرتکب ہوا۔ اے کھیل اور نافرمانی میں مصروف انسان، کب تک تو اپنے مالک کی مخالفت کرے گا اور اعلانیہ گناہ کرے گا؟ کب تک تو نماز ضائع کرے گا اور اکڑ دکھائے گا؟ کب تک تو گناہ کرے گا اور فخر جتائے گا؟ اے جو اپنی خواہشات میں مصروف ہے، اے جو اپنی لذتوں میں مگن ہے، اے جو اپنے اوقات ضائع کر رہا ہے، اے جو اپنے مالک سے اپنی خلوتوں میں نہیں ڈرتا، کب تک تو گناہوں پر پردے ڈالتا رہے گا؟ کب تک تو دروازے اور گھر بند کر کے گناہوں میں لگا رہے گا؟ اے جو خلوت میں گناہ کرتا ہے، اس دن سے ڈر جس میں پیشانیاں بوڑھی ہو جائیں گی۔ اے گناہ چھپانے والے، کیا تجھے شرم نہیں آتی حالانکہ اللہ تجھے خلوت میں دیکھ رہا ہے؟ تیرے رب کی مہلت نے اور تیری برائیوں پر اس کی پردہ پوشی نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ اے جو گمراہی اور سرکشی میں پڑا ہوا ہے اور طویل سرکشی نے جسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اللہ نے تجھے ڈھیل دی اور تو مقابلے پر اتر آیا اور تو اس کی نافرمانیوں کے انجام سے نہیں ڈرا۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے دنیا کو ایک اچھی سواری بنایا، جس پر سوار ہو کر وہ جنت کے باغات تک پہنچ جائے اور اس کے ذریعے جہنم اور اس کی کھائیوں سے بچ جائے۔ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنی موت کے لیے تیاری کی اور اپنی قبر کا سامان تیار کیا قبل اس کے کہ اس کی مہلت ختم ہو جائے، اس کا عمل منقطع ہو جائے، اور قبل اس کے کہ آنسو بہائے جائیں اور توبہ کی جائے، اور قبل اس کے کہ وہ ایک ویران تاریک اور مٹی قبر میں ہو جہاں نہ وہ کوئی نیکی بڑھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی برائی کم کر سکتا ہے۔ میں وہی کہتا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، اور مغفرت کے طلبگاروں کیا ہی کامیابی ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے لطف و کرم کی پناہ میں آنے والے کو پناہ دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جو اپنے فضل سے اس شخص کو شفا دیتا ہے جو اپنی بیماریوں کے علاج سے مایوس ہو چکا تھا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جس نے ان کا اتباع کیا وہ ہدایت پر رہا، اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہی اور ہلاکت میں پڑ گیا۔ اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر، ایسی رحمت جو باقی رہے اور ایسی سلامتی جو مسلسل ہو۔ اما بعد، مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اس کا خوف رکھو، اس کی اطاعت کرو اور نافرمانی مت کرو۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ مسلمانوں اللہ کی طرف پلٹنے میں جلدی کرو اور توبہ کرنے میں اجلت سے کام لو، کیونکہ تمہارا رب بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بار بار بخشتا ہے، اور جب بھی بندے بار بار گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں وہ انہیں بار بار معاف کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اور فرمایا کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے مغفرت نہیں مانگتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور فرمایا سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور فرمایا کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشتا ہے، یقیناً وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور فرمایا اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں مٹا دیتا اور ایسی قوم کو لے آتا جو گناہ کرتی پھر اللہ سے مغفرت مانگتی اور وہ انہیں بخش دیتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ کتنے ہی ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے پھر اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ کسی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ ساری باتیں مخلوق پر اللہ کے کرم، اس کی سخاوت، اس کے لطف اور اس کی رحمت کی دلیل ہیں کہ ان کے گناہوں اور زیادتیوں کے باوجود اللہ انہیں توبہ اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سو جو بھی اس کے سامنے توبہ کرتا ہے وہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ پہلے کی نافرمانیوں کو بعد کی نیکیوں سے مٹاؤ اور وقت نکل جانے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو اور توبہ کو مت ٹالو، کیونکہ جس نے توبہ کو اس وقت تک مؤخر کیا کہ ملک الموت کو دیکھ لیا، روح حلق میں پھنس گئی، سینہ تنگ ہو گیا، جان حلقوم تک آ پہنچی اور غرغرے تک معاملہ پہنچ گیا، تو اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی اور نہیں کوئی پناہ کی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جو سچی توبہ کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں، اور درود و سلام بھیجو ہدایت کرنے والے تمام انسانیت کے شفیع نبی احمد پر، جو ان پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اے اللہ ہمارے نبی اور سردار محمد پر رحمت اور سلامتی نازل فرما اور خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ، بلند مرتبہ اور اعلیٰ منزلت والے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور باقی اہل بیت اور صحابہ سے بھی اور ان کے ساتھ ہم سے بھی، اے کرم کرنے والے، بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکین کو ذلیل کر، دین کے دشمنوں کو تباہ کر، ہمارے ملک اور تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرما، سازش کرنے والوں کی سازش سے، مکاروں کے مکر سے، کینہ پروروں کے کینہ سے اور حسد کرنے والوں کے حسد سے، اے رب العالمین۔ اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا، اے اللہ ہماری سرحدوں پر ڈٹے ہوئے فوجوں کی حفاظت فرما، ان کے فوت شدگان کو شہیدوں میں قبول کر، زخمیوں کو شفا دے اور انہیں اپنے گھر والوں کے پاس سلامتی کے ساتھ واپس لے آ، اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے سربراہ اور حکمران خادم حرمین شریفین کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہیں اور جن سے تو راضی ہو، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ان کاموں کو ہدایت دے جن میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، آزمائش میں مبتلا لوگوں کو عافیت دے اور ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما، اے رب العالمین۔ اے اللہ فلسطین میں ظالم حملہ آوروں اور جابر قابضوں کے خلاف ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ مسجد اقصی کو ناپاک قبضہ کرنے والے یہودیوں کے نجات سے پاک کر، فلسطین میں ہمارے لوگوں کی حفاظت فرما، ان کو سہارا دے، ان کی جلد مدد فرما، ان کی لغزشوں کو معاف کر، ان کی پریشانیاں دور کر، ان کے قیدیوں کو آزاد کر، ان کے بیماروں کو شفا دے اور ان کے فوت شدگان کو شہیدوں میں قبول فرما، اے رب العالمین۔ اے اللہ ہم پر رحمت والی بارش برسا اور ہمیں نا امید نہ کر، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما اور ہماری پکار کو بلند فرما، اے کریم، اے عظیم، اے رحیم۔